جسے بھی سنایا بیان محبت، وہی ہو گیا شادمان محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرمایا ہے۔ ہر انسان کے دل میں اللہ نے اپنی محبت کا بیج رکھ دیا ہے، تو جو بعد میں اس کو پانی دیتا ہے تو یہ محبت کا جو پودا ہے یہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود عجیب انتظام فرمایا اس محبت کے پودے کی پرورش کا۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ بظاہر عقل تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، بھی وہ تو سنتا نہیں ہے، سمجھتا بھی کچھ نہیں ہے کیا کہا جا رہا ہے، اس کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے۔ یہ جو اللہ کی بڑائی کے بول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بول اس کے کان میں ڈالے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ جو بیج ہے اس کو پانی دیا جا رہا ہے۔ آپ نے کاشتکاروں کو دیکھا ہے نا، جب بیج ڈالتے ہیں ایک پانی فوراً دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترتیب سے ہفتہ وار یا روزانہ کی ترتیب پر ایک پانی اس کو فوراً دینا ہوتا ہے، تو فوراً اس کو یہی پانی دیا جاتا ہے۔ پھر 7ویں دن اس کا نام رکھا جاتا ہے، اور نام بھی اچھا نام رکھا، اسد الرحمن، عبد الرحمن، عبداللہ، جتنے بھی اسلامی نام ہیں سارے کے سارے پیارے نام ہیں، انبیاء علیہم السلام کے، صحابہ اکرام کے۔ یہ جو نام اس کا رکھا جا رہا ہے یہ ہر وقت اس کو پانی دینے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ جو بھی پکارتے عبد الرحمن، اس کو دل میں جو بیج ہے اس کو پانی مل جاتا ہے کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ پھر ہر طرف سے اذانیں اور دینی پروگرام، دینی مجالس، یہ اس کو دل کو اس کے پانی دیا جا رہا ہے۔ جب بندہ با اختیار ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس کی مرضی اس کو پانی دے نہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے جو اسلامی طریقے سے جو پرورش کی ترتیب بنائی ہے وہ اسی دل کو پانی، اسی محبت کے بیج کو پانی دیا جا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کے دل میں محبت ہو، اس کا ذرہ بھی موجود ہو، جب وہ اللہ کی محبت کی گفتگو سنے گا تو اس کا دل تڑپ جائے گا، وہ پودا جو اندر کھڑا ہے وہ لہلہائے گا، وہ خوش ہوگا، تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی کسی مجلس میں اللہ کی محبت کا تذکرہ ہوا تو پھر سب کے دل خوش ہو گئے، سارے بندے خوش ہو گئے۔ جو ایمان والے ہیں یہ ان کی بات ہے۔ جی، نہ پائے گا ہرگز وہ خانے محبت، نہ پائے گا ہرگز وہ خانے محبت، نہیں دیکھی جس نے دکان محبت۔ سبحان اللہ۔ محبت کی دکان ہے اللہ والوں کی مجالس، خانقاہ ہیں جہاں اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہے۔ دکان سے چیز ملتی ہے، لوہا لینا ہو لوہے کی دکان سے، سونا لینا ہو سونے کی دکان سے، کھاد سپرے لینی ہو اس کی دکان سے ملتی ہے۔ اللہ کی محبت اللہ والوں کی دکان سے ملتی ہے، وہ خانقاہیں ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ جس نے خانقاہ میں داخلہ نہیں لیا، یعنی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مستقل محبت نہیں سیکھا، اس کو اس محبت کے دسترخوان پر سے کچھ نہیں ملتا۔ اس کو دسترخوان کا ہے، خان دسترخوان۔ اب یہ جو دسترخوان ہوتا ہے، بھوکا آدمی اس میں پڑتا ہے نا، اور پھر خوب سیراب ہوتا ہے اور اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کی محبت کی مجلسیں ہیں یہ اللہ والوں کی طرف سے اللہ کی محبت کے دسترخوان ہیں۔
تو مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں محبت کی، ہر بات کا اپنا ایک کیف و سرور ہے۔ تو جو کسی اللہ والے سے منسلک نہیں ہے تو وہ اللہ والے کی مجلس میں اس کو کوئی مزہ نہیں آتا، الٹا اس کو اگر پکڑ کر بٹھایا جائے وہ کہے گا یہ کھٹے صوفی، یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں تو یہاں سے جانا چاہیے، کوئی مزیدار کوئی باتیں ہوں، کوئی کڑاکے دار تقریر ہو یا کوئی سریلی تقریر ہو، یعنی جس سے نفس کی خواہش پوری ہوگی وہاں تو اس کو مزہ آئے گا، کیونکہ وہ نفس کا بندہ ہے۔ اور جس نے خانقاہ میں کہیں رگڑے لگوائے ہیں کسی اللہ والے کے ہاں، یہ نفس کی خواہشات کو مغلوب کیا ہے، تو اس کو پھر اس مجلس میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کے لیے یہ دسترخوان ہے۔ جی زمین محبت نہیں جس نے دیکھی، زمین محبت نہیں جس نے دیکھی، وہ دیکھے گا کیا آسمان محبت۔ یہ ممکن ہے شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ کا اس شعر سے مقصود یہ ہو کہ جس نے محبت کی ابتدا نہیں دیکھی وہ انتہا کیا دیکھے گا۔ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے، پھر اس کا عروج ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ تو ابتدا کو زمین سے اور انتہا کو آسمان سے تعبیر کیا۔ جب انسان اللہ کی محبت سیکھتا ہے تو اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ ہم جو یہ سنتے ہیں اللہ والوں کے بارے میں کہ وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے مصلی پر، اللہ اکبر کہتے، سبحانک اللہم جب کہتے تو ان کی آنکھیں الٹی ہو جاتی اور پاؤں کی انگلیوں پر کھڑے ہو جاتے، سورۃ فاتحہ، پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کر دیں۔ ساری رات اسی کیفیت سے کھڑے ہیں، رکوع نہیں کر رہے، صبح کو رکوع کر رہے ہیں۔ یہ ہے آسمان محبت۔ ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے زمین محبت نہیں دیکھی، اس کی ابتدا نہیں دیکھی، یہ تو انتہا ہے، انتہا ہماری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جو اس راستے پر چلنے والا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت کی لذت کیا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں لوگ بے چین ہو کر جنگلوں میں چلے گئے، وہاں ساری زندگی تو جنگل میں نہیں گزارتے، لیکن کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے وہ مجمع میں نہیں رہ سکتے، کہ مجمع میں بات کریں گے لوگ ان کو پاگل سمجھیں گے، مجنون سمجھیں گے۔ وہ جنگل میں، بیابان میں یا خلوت میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی انسان نہ ہو اور اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، وہاں جا کر پھر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عجیب کیف و سرور کے عالم میں وہ پھرتے ہیں وہاں۔ تو یہ آسمان محبت ہے، جس کو زمین محبت نصیب ہوگی اسی کو آسمان محبت نصیب ہوگی۔ جی محبت سے واقف نہ ہوگا وہ ہرگز، محبت سے واقف نہ ہوگا وہ ہرگز، جو بدبخت ہے بدگمان محبت۔ ہاں، یہ جو دین سے دور لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات کی ہے، نماز کے قریب نہیں آتے، ویسے ہی کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز کے قریب نہیں آتے، اللہ کی فرما برداری کے قریب نہیں آتے، ان کا مزاج بگڑا ہوا ہے، بدلا ہوا ہے، ان کو کڑوا میٹھا اور میٹھا کڑوا محسوس ہوتا ہے، یعنی دین کا مٹھاس ان کو کڑواہٹ محسوس ہوتی، اور دنیا کی کڑواہٹ ان کو مٹھاس محسوس ہوتا ہے، اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے جب اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہ اس کو فراڈ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح بعض ایسے لوگ ہیں، بعض ایسی جماعتیں ہیں، ایسے گروہ ہیں جو تصوف کو بالکل نہیں مانتے، سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے۔ وہ شاید ان لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہوں
جو لوگ اس تصوف کے راستے سے بدعات رسومات میں پڑ گئے ہیں، شرک میں پڑے ہوئے، لیکن خود انہوں نے بھی تصوف کا راستہ چکھا ہی نہیں ہے، تو یہ شاہ محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان بدبختوں نے تو محبت کا راستہ ہی نہیں چکھا، تو ان کو کیا پتہ یہ محبت کیا چیز ہے، یہ ان کے اسرار سے، ان کے رموز سے اور ان کے جو راز ہیں ان سے واقف ہی نہیں ہے۔ تصوف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری بیان فرمائی، وہی تزکیہ نفس چلا رہا ہے، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ دل کو گندگیوں سے پاک کر دینا، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ اللہ کی محبت کی رکاوٹیں ہیں، ان سب کو صاف کر کے، خواہشات کا غلبہ ہے تو ان سب کو ختم کر کے، خواہشات کو مغلوب کر کے، اللہ کی جو منشا ہے اس کو غالب کر کے پھر اللہ کی محبت انسان حاصل کرتا ہے۔ جی۔ محبت ہماری محبت نہیں ہے، محبت ہماری محبت نہیں ہے، وہ جب تک نہ لیں امتحان محبت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی پھلوں کے کم ہونے کے ذریعے سے، کبھی لوگوں کے قتل عام کے ذریعے سے، خوف و ہراس کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے۔ جو صبر استقامت اختیار کرے گا اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے آگے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اصول قرآن مجید میں یہ ہے کہ جہاں مفعول کو ذکر نہ کرے اللہ تعالیٰ تو اس کا اعلیٰ درجہ مراد ہوتا ہے۔ تو خوشخبری سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اللہ مل جائے، سب سے بڑی خوشخبری۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی سے فرمایا کہ اگر واقعی تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو پھر فقر کا انتظار کر، فقر کا انتظار کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں یہ آزمائشیں بہت آتی ہیں، جو ان آزمائشوں سے گزر کر آگے جاتا ہے اللہ پھر اس کے لیے آزمائشیں ٹال دیتے، پھر اس کو اپنی محبت کی لذت میں مست رکھتے ہیں رات دن۔ ایسے آدمی کو دیکھ کر بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان کی مجلس میں بیٹھ کر بھی، گفتگو سن کر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔